میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اگر لفظ غلط ہو تو اللہ مجھ سے لفظ کی صلاحیت لے لے۔ دیکھیے شہزادی کا ذاکر ہوں، ان کی دعائیں مل رہی ہوں گی، مگر اگر غلط ہوں تو لفظ کی صلاحیت چھن جائے۔ سب سے آخر میں جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر، کیوں کہ اس لیے کہ سب سے تو جلدی جلدی ملتے تھے۔ اس سے زیادہ کیا ہو، آخر میں فاطمہ کے گھر اس لیے جاتے تھے کہ کوئی جلد بازی نہ ہو، فرصت سے اطمینان سے فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ اب میں دیکھیں واضح کر رہا ہوں، سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ ایک نگاہ نبوت جب چہرہ عصمت پر پڑتی تھی، نبی اپنے سفر کی ساری تھکان بھول جاتا۔ سب سے پہلے جاتے تھے، نبی کی تھکان دور ہو جاتی تھی، یا رسول اللہ فاطمہ کے بجائے کہیں اور جانا چاہیے تھا سب سے پہلے، اور بہت سے گھر تھے کہ اسی لیے کہ اور گھر جانے میں اور گھروں میں جانے میں فاطمہ کے گھر جانے میں یہ فرق تھا، دوسرے گھروں میں تھکان بڑھ جایا کرتی تھی۔ بیٹی کے گھر جاتے تھے، تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ لکھا ہے تاریخوں میں، ایک جملے کی سہولت ہے میں نے، نبی قدموں کو بڑھا بڑھا کے فاطمہ کے قریب جاتے تھے، اپنے لبوں کو پیشانی شہزادی کونین پہ رکھتے تھے۔ شہزادی تیری عظمت سلام، اپنے لبوں سے شہزادی کی پیشانی کو چومتے تھے۔ یہ روایت کس نے بیان کی؟ ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر کی بات ہے تو کوئی گھر کے اندر رہنے والی ہی بیان کر سکتی ہے، باہر والا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ نبی اپنے لبوں سے جبین اطہر کو چومتے تھے، ایک بار نہیں پوری زندگی چوما ہے۔ اب میں کہوں گا مسلمانوں سنو، جس نبی کے ہونٹوں کو قرآن کی آیتیں چومتی رہی ہوں، قرآن کی آیتیں چومتی رہی ہوں، وہ نبی اپنے لبوں سے فاطمہ کی پیشانی کو چومتا تھا۔ تو سنو جملہ سن لو شہزادی کی عظمت میں، تو سنو قرآن اور فاطمہ میں ایک فرق ہے، جسے قرآن چومے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد چومے سلسلہ کلام کا آخری پڑھا۔ نبی نے شہزادی کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ فرمائی کہ میرے منبر اور میرے قبر کے درمیان ایک حصہ ہے جو ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ باغ جس کے لیے حدیث آپ نے ارشاد فرمائی وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ شہزادی کا مرقد ہے، جہاں
شہزادی کی قبر جہاں ہے وہ ہے ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ علاقہ جنت کا علاقہ ہے۔ سعودی حکومت نے 50 سال پہلے اسے توڑوا دیا۔ نبی کی حدیث کیا؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اسے اجاڑ دیا۔ یہ قبر زہرا نہیں اجاڑی ہے، جنت کے باغ کو اجاڑا ہے۔ اور سنیں گے، جنت کے باغ کو اجاڑا ہے۔ آج جو بھی زائر زیارت کو جاتا آپ پوچھے اسے پکڑ کے کھینچتے، کہتے ہادہ بدر، ہادہ شرک، مت جاؤ، روکتے، نہ خود جاتے ہیں اور نہ کسی کو جانے دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک و بدعت۔ جگہ کیا ہے؟ جنت کا باغ، نہ خود جائیں گے نہ جانے دیتے۔ ارے بھیا آپ جاؤ نہ جاؤ، آپ جہنم میں جاؤ، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمیں تو جانے دو، ہمیں تو جانے دو۔ جب ہم نے دیکھا یہ نہیں جانے دیتے، ہم نے کہا تو صحیح، یہاں تم جانے سے روک سکتے ہو، مگر ہم جہاں بھی رہتے ہیں جنت البقیع کی شبیہ بنا کر تصور کر لیتے ہیں۔ ارے سنو، تم تو جنت کو خواب میں بھی نہیں دیکھتے، کربلا کی صورت میں ہم جنت کو حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، گفتگو باقی رہی، یقین جانیے ابھی آدھا مضمون باقی، مجبوری ہے۔ روز شہادت سیدہ کائنات، اتنی دیر ہوئی یہاں پہ آپ کو آئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، بہت زیادہ 1 گھنٹہ 100 گھنٹہ ہے نا۔ بھی اپنے گھروں میں جا کر اپنے بستر پر سو جائیں اور سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کل کی جو رات گزری ہے، کل کی جو رات گزری، خانہ زہرا میں کوئی سویا نہیں۔ ایک طرف سے علی رو رہے ہیں، دوسری طرف حسن رو رہے ہیں۔ یعنی زہرا کے گھر میں زہرا کے بچے گریہ وزاری کر رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے۔ بیوی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ روایت میں ملتا ہے شہزادی کونین کی وصیت تھی کہ یا علی میرا جنازہ تاریخ یہ شب میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ آپ ذرا محسوس کیجیے گا کیفیت کو، میری طرح متوجہ رہیے، اپنے ذہنوں کو نہ لے جائیے، جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہونے دیجیے۔ آپ شہزادی زہرا کے سائے میں ہیں، ان کی ضمانت میں ہیں، اس لیے کہ مصائب کا جب لمحہ آ جائے تو اپنے دل و جان کو شہزادی کے حوالے کر دیا کرو۔ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں بعد شہادت جناب فاطمہ زہرا
میں علی کے ساتھ میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو میری موجودگی میں ہوئی ہو اور میں اس جنگ میں نہ رہا ہوں۔ مشکل سے مشکل مرحلے آئے، بڑے سے بڑا محاذ علی کے سامنے آیا، مگر میں نے علی جیسے شہنشاہ اور بہادر کو کہیں پریشان نہیں دیکھا۔ صاحب ذوالفقار کو ہم نے کبھی پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہاں میری زندگی میں ایک مقام ایسا آیا کہ کائنات کی پریشانیوں کو دور کرنے والا علی خود پریشان ہے۔ آرام سے مسائل پڑھوں گا، شہادت کے مسائل ہے۔ میں نے دیکھا ایک مقام علی پہ ایسا آیا کہ جہاں علی جیسا شہنشاہ پریشان ہو گیا، اور وہ مقام کوئی اور مقام نہ تھا بلکہ جب فاطمہ کو غسل دینے کے لیے علی مرتضیٰ تختہ غسل پر لے گئے، اللہ اکبر، حوران بہشت غسل میں شریک ہے، سارہ و مریم غسل میں شریک ہیں، غسل دیتے دیتے علی مرتضیٰ نے چیخ ماری اور جملہ کا واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ غربتا۔ یہ چیخ مارنے کے بعد علی روتے ہوئے جب باہر نکلے، سلمان فارسی کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، علی زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا تو میں قریب گیا، قریب جا کے میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کیا، اے کائنات کے مشکل کشا، تجھ پر کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ تیرے جیسا بہادر چیخ اٹھا کہ سلمان نہ بول۔ ارے ایسی مصیبت علی بھائی ہے کہ جیسی مصیبت کبھی نہ آئی۔ میرے آقا کون سی مصیبت ہے کہ جب میں نے غسل دینے کے لیے فاطمہ کا لباس بدن سے جدا کرنا چاہا تو میں نے دیکھا
پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہوئی قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہونے شفا کا بیماری عطا فرما۔ پروردگار اعظم زمین شام و عراق کے حکومت میں تمام مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں پر رزق نابود فرما۔ پروردگار ہمارے لوگ کو ہم سے راضی و مشہور فرما، ان کے سبب کا عظیم فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات کے کلام سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ بروز جمعرات اسی خانے میں سے ذرا رقیب ہوگی، اسے مولانا آفتاب حضرت قاسمی صاحب عطا فرمائیں گے۔